السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں مفتاح العربیہ کے پہلے حصے کے پہلے سبق کے ساتھ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، هذا قلم، هذه دوات، ذلك کتاب، تلک مدرسۃ۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے الدرس الاول، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے پہلا سبق۔ الدرس سبق، الاول پہلا۔ میں نے چونکہ کہا تھا کہ ہمیں مشق زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تو اس کو ہم کیسے مشق میں استعمال کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہیں سے ہم اس لفظ پر بطور مشق بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پہلا، دوسرا اور تیسرا وغیرہ بتانا ہوگا وہ پہلے آئے گا عربی میں، اور پہلا، دوسرا، تیسرا جو ہے یہ بعد میں آئے گا، جبکہ اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی پہلا، دوسرا وغیرہ یہ جملہ یہ پہلے آتا ہے، اور وہ چیز جس کے بارے میں بتلانا ہو کہ وہ پہلی ہے، وہ دوسری ہے، تیسری ہے، وہ چیز بعد میں آتی ہے۔ مثلا اردو میں ہم بولتے ہیں پہلا قلم، جبکہ عربی میں اس کو ہم بولیں گے تو القلم الاول۔ اردو میں پہلا پہلے ہے اور عربی میں القلم پہلے ہے۔ اردو میں قلم بعد میں ہے اور عربی میں القلم پہلے ہے۔ اسی طریقے سے الیوم الاول، پہلا دن، المکتب الثانی، دوسری میز۔ اب اگلے سبق میں ہم چلتے ہیں۔ یہ ہاذا کا لفظ ہے، ایسے ہی ہاذہی ہے، ذالک ہے، تلک ہے۔ اس کتاب میں خاص بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس یہ کتابیں دیکھیں گے کہ جتنے نئے الفاظ آتے ہیں انہیں حضرت مولانا نور عالم صاحب نے یہ کیا ہے، خاص اہتمام کیا ہے کہ لال رنگ سے اس کی پرنٹنگ ہو، تاکہ سمجھنے میں بچے کو آسانی ہو، اس پر ایک دم سے ذہن متوجہ کہ یہ نیا لفظ ہے۔ اور اس کی آخر میں فرہنگ بھی دے دی گئی ہے، حل لغات۔ تو یہ چار الفاظ ہیں، ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک۔ ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے، ذالک وہ مذکر کے لیے، تلک وہ مؤنث کے لیے۔ یہ مذکر مؤنث ہم جانتے ہی ہوں گے، اس کو بتلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اردو میں ہم مذکر مؤنث جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ ہر زبان کا تذکیر و تانیث میں، یعنی مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے اپنا الگ مذاق ہوتا ہے، ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو چیز اردو میں مذکر ہے وہ عربی میں بھی مذکر ہو، جو اردو میں مؤنث ہے وہ عربی میں بھی مؤنث ہو۔ نہیں، اپنا اپنا انداز ہے کہ جو لفظ اردو میں مذکر ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ عربی میں بھی مذکر ہو۔ مثلا مدرسہ اردو میں مذکر ہے لیکن وہ عربی میں مدرسۃ مؤنث ہے۔ کتاب اردو میں مؤنث ہے لیکن وہ عربی میں مذکر ہے۔ جب مذکر مؤنث ہمیں سمجھنا کیسے، تو فی الحال تو بس اتنا سمجھ لیں کہ عربی میں مؤنث ہونے کے لیے اس کے آخر میں گول تا، جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیے جاتے ہیں، گول تا، یہ علامت ہے ایک مؤنث ہونے کی۔ تقریر کچھ لمبی سی ہوتی جا رہی ہے لیکن پہلا دن ہے، تو ہاں یہ جملہ آیا، پہلا جملہ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا یہ، قلم ایک قلم۔ اور ہے کا ترجمہ کہاں سے آیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اردو میں تو ہم نے دیکھا اردو کے اعتبار سے اس میں چار لفظ ہیں، یہ، ایک، قلم اور ایک ہے، لیکن عربی میں صرف ھذا اور قلم سے مکمل ترجمہ ہو گیا۔
جی ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا الگ الگ ترجمہ ڈھونڈا جائے، نہیں. وہاں پر ھذا قلم یہ مکمل اس معنی کو ادا کر رہا ہے جو یہ ایک قلم ہے میں اردو میں ادا کیا جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے کے لیے، ایک کے لیے. بس یہ جملے کی جو ساخت ہے، اس کا جو یہ انداز ہے، اسی کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. یہ تنوین ہے، مثلا آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے. قلم کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، دواتن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کتابن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، مدرستن کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس سے ایک کا ترجمہ نکلتا ہے، اسے کوئی کا ترجمہ نکلتا ہے. اور یہ ساخت کی ھذا الگ سے ہو اور قلم الگ سے ہو، اس پر الف لام نہ لگا ہو، اس سے ہے کا ترجمہ نکل گیا ہے. ہاں ایک بات اور کہ یہ قلم ہے، اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، تو جہاں پر جس لفظ کے اوپر بھی آخر میں تنوین ہوگی، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، اس پر پھر الف لام نہیں آئے گا، یعنی القلم نہیں ہوگا، ورنہ معنی الگ ہو جائیں گے. پھر ملکہ غلط ہوگا، وہ تو معنی الگ نہیں ہوں گے. القلم ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں پر یہ کہ ھذا قلم یہ الگ الگ ہے، ھذا الگ، قلم الگ. اگر ان دونوں کو جوڑ دیا جائے ھذا القلم، تو پھر یہ معنی نہیں ہوگا بلکہ معنی بدل جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ القلم ہم الف لام بڑھائیں گے، لگا کہ ہمیں کچھ زیادتی ہو گئی، لیکن معنی کے اعتبار سے کمی ہو جائے گی. ھذا قلم یہ مکمل جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک قلم ہے، اور ھذا القلم کا ترجمہ ہوگا یہ قلم. تو انشاءاللہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے. آگے کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، پورا سبق نہیں تو آدھا سبق ہی. آج بہت زیادہ تقریر ہو گئی، انشاءاللہ سمجھ لیں گے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، ھذہ دوات یہ ایک دوات ہے، ذالک کتاب یہ ایک کتاب ہے، تلک مدرسۃ ذالک کتاب وہ ایک کتاب ہے، تلک مدرسۃ وہ ایک مدرسہ ہے، ھذا مکتب یہ ایک میز ہے، ھذہ سبورۃ یہ ایک بلیک بورڈ ہے، تختہ سیاہ بولتے ہیں اردو میں سے، ذالک دفتر یہ وہ ایک کاپی ہے، تلک محبرۃ وہ ایک دوات ہے، ھذا شباک یہ ایک کھڑکی ہے، ھذہ نافذۃ یہ ایک کھڑکی ہے، ذالک باب وہ ایک دروازہ ہے. انشاءاللہ اگلا سبق آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں، جو باقی بچ گیا ہے تمام چیزیں تقریباً بتلا دی گئی ہیں. پھر آئندہ ملیں گے انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الی اللقاء.